بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعارف سورہ الفیل حصہ اول پیش کر رہے ہیں۔ نام سورہ، پہلی ہی آیت کے لفظ اصحاب الفیل سے ماخوذ ہے۔ زمانہ نزول، یہ سورت بلا اتفاق مکی ہے اور اس کی تاریخی پس منظر کو اگر نگاہ میں رکھ کر دیکھا جائے تو محسوس ہوتا ہے کہ اس کا نزول مکہ معظمہ کے بھی ابتدائی دور میں ہوا ہوگا۔ تاریخی پس منظر، اس سے پہلے تفسیر سورہ بروج حاشیہ نمبر 4 میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ نجران میں یمن کی یہودی فرمان روا ذونواس نے پیروان مسیح علیہ السلام پر جو ظلم کیا تھا، اس کا بدلہ لینے کے لیے حبش کی عیسائی سلطنت نے یمن پر حملہ کر کے حمیدی حکومت کا خاتمہ کر دیا تھا اور 525 عیسوی میں اس پورے علاقے پر حبشی حکومت قائم ہو گئی تھی۔ یہ ساری کارروائی دراصل قسطنطنیہ کی رومی سلطنت اور حبش کی حکومت کے باہم تعاون سے ہوئی تھی، کیونکہ حبشیوں کے پاس اس زمانے میں کوئی قابل ذکر بحری بیڑا نہ تھا۔ بیڑا رومیوں نے فراہم کیا اور حبش نے اپنے 70,000 فوج اسی کے ذریعے سے یمن کے ساحل پر اتاری۔ آگے معاملات سمجھنے کے لیے یہ بات ابتدا ہی میں جان لینی چاہیے کہ یہ سب کچھ مذہبی جذبے سے نہیں ہوا تھا، بلکہ اس کے پیچھے معاشی اور سیاسی اغراض بھی کام کر رہی تھی، بلکہ غالباً وہی اس کا اصل محرک تھی، اور عیسائی مظلومین کے خون کا انتقام ایک بہانے سے زیادہ کچھ نہ تھا۔ رومی سلطنت جب سے مصر و شام پر قابض ہوئی تھی، اسی وقت سے اس کی یہ کوشش تھی کہ مشرقی افریقہ، ہندوستان، انڈونیشیا وغیرہ ممالک اور رومی مقبوضات کے درمیان جس تجارت پر عرب صدیوں سے قابض چلے آ رہے تھے، اس سے عربوں کے قبضے سے نکال کر وہ خود اپنے قبضے میں لے لیں، تاکہ اس کے منافع پورے کے پورے اسی کو حاصل ہوں اور عرب تاجروں کا واسطہ درمیان سے ہٹ جائے۔ اس مقصد کے لیے 24 یا 25 قبل مسیح میں کیسر آگزیس نے ایک بڑی فوج رومی جنرل ایلس گالون کی قیادت میں عرب کے مغربی ساحل پر اتار دی تھی، تاکہ وہ اس بحری راستے پر قابض ہو جائے جو جنوبی عرب سے شام کی طرف جاتا تھا۔ لیکن عرب کی شدید جغرافیائی حالات نے اس مہم کو ناکام کر دیا۔ اس کے بعد رومی اپنی جنگی بیڑا بیرا بحیرہ احمر میں لے آئے اور انہوں نے عربوں کی اس تجارت کو ختم کر دیا جو وہ سمندر کے راستے کرتے تھے، اور صرف بری راستہ ان کے لیے باقی رہ گیا۔ اسی بری راستے کو قبضے میں لینے کے لیے انہوں نے حبش کی عیسائی حکومت سے گٹھ جوڑ کیا اور بحری بیڑے سے اس کی مدد کر کے اس کو یمن پر قابض کرا دیا۔ یمن پر جو حبشی فوجی حملہ اور ہوئی تھی، اس کے متعلق عرب مورخین کے بیانات مختلف ہیں۔ حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ وہ 2 امیروں کی قیادت میں تھی، ایک اریاد، دوسرا ابرہہ، اور محمد بن اسحاق کی روایت ہے کہ اس فوج کا امیر اریاد تھا اور ابرہہ اس میں شامل تھا۔ پھر دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ ابرہہ اور اریاد باہم لڑ پڑے، مقابلے میں اریاد مارا گیا، ابرہہ ملک پر قابض ہو گیا، اور پھر اس نے شاہ حبش کو اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ اسی کو یمن پر اپنا نائب مقرر کرے۔ اس کے برعکس یونانی اور سریانی مورخین کا خیال ہے کہ فتح یمن کے بعد جب حبشیوں نے مزاحمت کرنے والے یمنی سرداروں کو ایک ایک کر کے قتل کرنا شروع کر دیا، تو ان میں سے ایک سردار اسمفی اشو، جس سے یونانی مورخین اسمفہ لکھتے ہیں، نے حبشیوں کے اطاعت قبول کر کے اور جزیہ ادا کرنے کا عہد کر کے شاہ حبش سے یمن کی گورنری کا پروانہ حاصل کر لیا، لیکن حبشی فوج نے اس کے
خلاف بغاوت کر دی اور ابرہا کو اس کی جگہ گورنر بنا دیا۔ یہ شخص حبش کی بندرگاہ ادویلیس کے ایک یونانی تاجر کا غلام تھا جو اپنی ہوشیاری سے یمن پر قبضہ کرنے والی حبشی فوج میں بڑا اثر و رسوخ حاصل کر گیا تھا۔ شاہ حبش نے اس کی سرکوبی کے لیے جو فوجیں بھیجی وہ یا اس سے مل گئی یا اس نے ان کو شکست دے دی۔ آخرکار شاہ حبش کے مرنے کے بعد اس کی جانشین نے اس کو یمن پر اپنا نائب سلطنت تسلیم کر لیا۔ یونانی مورخین اس کا نام ابرامس اور سریانی مورخین ابراہیم لکھتے ہیں۔ ابرہا غالباً اسی کا حبشی تلفظ ہے کیونکہ عربی میں اس کا تلفظ ابراہیم ہے۔ یہ شخص رفتہ رفتہ یمن کا خود مختار بادشاہ بن گیا، مگر برائے نام اس نے شاہ حبش کی بالادستی تسلیم کر رکھی تھی اور آپ کو محفوظ الملک یعنی نائب شاہ لکھتا تھا۔ اس نے اثر اور رسوخ حاصل کر لیا تھا۔ اس کا اندازہ اس امر سے کیا جا سکتا ہے کہ جب 543 عیسوی میں وہ صد معرب کی مرمت سے فارغ ہوا تو اس نے ایک عظیم الشان جشن منایا جس میں قیصر روم، شاہ ایران، شاہ ہیرا اور شاہ غسان کے سفراء شریک ہوئے۔ اس کا مفصل تذکرہ اس کتبے میں درج ہے جو ابرہا نے صد معرب پر لگایا تھا۔ یہ کتبہ آج بھی موجود ہے اور گلیزر نے اس کو نقل کیا ہے۔ حوالہ مزید تفصیلات کے لئے ملخطہ و تفہیم القرآن جلد 4 تفسیر سورہ سبا حاشیہ 37۔ یمن میں پوری طرح اپنا اقتدار مضبوط کر لینے کے بعد ابرہا نے اس مقصد کے لیے کام شروع کر دیا جو اس مہم کی ابتدا سے رومی سلطنت اور اس کے حلیف حبشی عیسائیوں کے پیش نظر تھا، یعنی ایک طرف عرب میں سید پلانا اور دوسری طرف اس تجارت پر قبضہ کرنا جو بلاد مشرق اور رومی مقبوضات کے درمیان عربوں کے ذریعے ہوتی تھی۔ یہ ضرورت اس بنا پر اور بڑھ گئی تھی کہ ایران کی ساسانی سلطنت کے ساتھ روم کی کشمکش اقتدار نے بلاد مشرق سے رومی تجارت کے دوسرے تمام راستے بند کر دیے تھے۔ ابرہا نے اس مقصد کے لیے یمن کے دور سلطنت صنع میں ایک عظیم الشان کلیسا تعمیر کرایا جس کا ذکر عرب مورخین نے الکلیس یا الکلیس یا الکلائس کے نام سے کیا ہے۔ یہ یونانی لفظ ایک کلیسیا کا مغرب ہے اور اردو کا لفظ کلیسا بھی اسی یونانی لفظ سے ماخوذ ہے۔ محمد بن اسحاق کی روایت ہے کہ اس کام کی تکمیل کے بعد اس نے شاہ حبش کو لکھا کہ میں عربوں کا حج کعبہ سے کلیسا کی طرف موڑے بغیر نہ رہوں گا۔ یمن پر سیاسی اقتدار حاصل کرنے کے بعد عیسائیوں کی مسلسل یہ کوشش رہی کہ کعبہ کے مقابلے میں ایک دوسرا کعبہ بنائیں اور عرب میں اس کی مرکزیت قائم کر دے۔ جزاک اللہ، فی امان اللہ۔